عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا اس کو ابھی کچھ بھنک نہیں پڑی. کسی گھر میں کوئی طفیلی بن کر رہتا ہے مرد، مگر مردوں والی کوئی خواہی اس کے اندر نہیں ہے، سب اٹھا ہو گیا ہے. تو ان کو بھی اس لسٹ میں لیا ہے کہ ان تمام یہ جو پوری لسٹ ہے ان کے سامنے جو اوپر علامہ زہرا منہا کہا تھا وہ علامہ زہرا منہا ان رشتے داروں کے سامنے یہ سارے محارم ہیں. اس محارم کے ساتھ اور بھی لیے گئے جیسے مسلمان عورتوں کو لیا گیا. یہی آیت ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ غیر مسلم عورت سے پردہ واجب ہے جتنا اجنبی سے پردہ ہے ایسا ہی غیر محرم عورت سے پردہ ہے. اور یہ جو پردے میں نسائہن ہے مسلمان عورت کے سامنے چہرہ ہتھیلیاں اور پیر کھول سکتے. اب آگے مسئلہ سنو. ایک مسئلہ ہے ستر کا. جیسے مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک، اس کے علاوہ ستر نہیں. جیسے عورتوں کا بھی ستر ہے، وہ ستر کا مسئلہ الگ ہے. میاں بیوی کے درمیان میں کوئی ستر نہیں. بیوی مرد شوہر کے حق میں، شوہر بیوی کے حق میں کوئی ستر نہیں. فرض کے درجے میں کوئی ستر نہیں، لیکن استحباب کے درجے میں ستر ہے. حدیث شریف میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی میرے جسم کو نہیں دیکھا اور میں نے کبھی حضور کے جسم کو نہیں دیکھا، یعنی شرمگاہ. حالانکہ حضرت عائشہ حضور کی پیاری بیوی، چہیتی بیوی، محبوبہ ہیں اور 9 سال حضور کی خدمت میں رہی ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا خاص جسم نہیں دیکھا اور نہ حضور نے میرا خاص جسم دیکھا. حدیث شریف ہے. معلوم استحباب کے درجے میں پردہ ہے میاں بیوی کے درمیان نہیں، استحباب کے درجے میں. لیکن جواز کے درجے میں کوئی حجاب نہیں ہے. مرد عورت کا سارا جسم دیکھ سکتا ہے، عورت مرد کا سارا جسم دیکھ سکتی ہے. اور استحباب کا درجہ یہ ہے کہ مرد عورت کا خاص جسم اور عورت مرد کا خاص جسم نہ دیکھیں. پھر آگے بڑھو. وہ محارم جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ان کے ساتھ پردہ اس کو بعد میں رکھو. ایک عورت مسلمان عورت کے سامنے اس کا ستر وہی ہے جو مرد کا مرد کے لیے، یعنی ناک سے گھٹنے کے نیچے تک کا جسم ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. زجگی وجگی کی ضرورت ہے وہ الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں. بے ضرورت جتنا مرد کا ستر ہے اتنا ہی عورت کا ستر ہے. عورت کا مرد کا یہ ستر تو عام ہے. ناک سے گھٹنے تک کا بدن کے علاوہ باقی بدن مرد ہر ایک کے سامنے کھول سکتا. کوئی بھی دیکھے، دوسرا مرد دیکھے، مسلمان دیکھے، کافر دیکھے، عورت دیکھے، کوئی بھی دیکھے. کیوں؟ اسے دھندا کرنا ہے، کھیت میں دکانوں میں کپڑے اتار کر کرتا اتار کر دھندا کر رہا ہے تو کیسے وہ بدن چھپائے رہے گا؟ وہاں سے عورت گزرے گی وہ بھی دیکھے گی. اس لیے مرد کا ستر جو ہے وہ تو گھٹنے سے ناپ تک ہے، بقیہ جسم کسی کے حق میں ستر نہیں. لیکن عورت کا ناک سے گھٹنے تک کا ستر یہ ستر ہے شوہر کے علاوہ ہر ایک کے حق میں، دوسری عورتوں کے حق میں. شوہر کے حق میں نہیں ہے. باقی دوسری عورت کے سامنے بھی جسم کا اتنا حصہ ایک عورت بے ضرورت نہیں کھول سکتی، حرام. لجگی وغیرہ کی ضرورت الگ مسئلہ. اور محرم جن سے نکاح حرام ہے یہ تو مسلمان عورتیں ہیں، اور محرم جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ان کے لیے ستر ہے پیٹ اور پیٹ کے مقابل پیچھے پیٹھ اور نیچے گھٹنے کے نیچے تک. اتنا جسم عورت اپنے محرم کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، حرام ہے. اپنے بیٹے کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. گھٹنوں سے نیچے پنڈلی وغیرہ یہ کھول سکتا ہے، اپنے محرم کے سامنے کھل سکتا ہے.
سینہ اور سینے کے مقابل جو پیچھے پیٹھ ہے وہ اور اوپر سر کا حصہ یہ محرم کے سامنے کھل سکتا ہے. کیوں؟ گھر میں عورت کو بیٹی ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو سینہ کھول کے ہی تو دودھ پلائے گی. اب باپ کے سامنے اگر وہ سینہ نہیں کھول سکتی تو کیسے دودھ پلائے گی؟ گھر میں بہن ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، سینہ کھول کے تو دودھ پلائے گی. اگر بھائی کے سامنے سینہ نہیں کھول سکتی کیسے دودھ پلائے گی؟ اس لیے سینہ کھولنے میں عورت کے لیے محرم کے سامنے بھی سینہ کھولنے میں ضرورت ہے. اس لیے سینہ سطر میں نہیں، اور جب سینہ سطر میں نہیں تو اس کے مقابل پیٹھ ہے وہ بھی سطر میں نہیں. اور پیٹ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابا بھائی بیٹے کے سامنے پیٹ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. لہذا پیٹ سطر میں ہے اور پیٹ کے مقابل جو پیچھے پیٹھ ہے یہ بھی سطر میں. یہ تو سطر ہے. اور ایک ہے حجاب. سطر کا مطلب کہ اس کو کھولے گی تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا، وہ حرام ہے اس کا کھولنا. اور حجاب کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اتنا جسم عورت چھپائے رکھے تاکہ معاشرے میں برائیاں نہ پھیلیں. اس کے لیے یہ آیت آئی کہ چہرہ، 2 ہتھیلیاں اور 2 پیر، بس اتنا ہی حصہ عورت اپنے محرم کے سامنے کھلا رکھے. اور بقیہ سب کپڑے میں رکھے گی. اور کپڑے میں بھی کرتا پہن کر سینے کا ابھار معلوم ہو رہا ہے تو اس پر اوڑھنی ڈالے گی تاکہ وہ سینے کا ابھار معلوم نہ ہو. اور چلے گی تو پیر زور سے نہیں مارے گی کہ کپڑے کے اندر کا زیور بجے اور اس کو پتا چلے. محرم کے سامنے بھی بس صرف چہرہ، 2 ہتھیلیاں. یعنی گھریلو معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو ماں ہے، بیٹوں کے سامنے ہر وقت کتنا جسم کھلا رکھے. بیٹیاں باپ کے سامنے ہر وقت کتنا جسم کھلا رکھیں گی. بہنیں بھائیوں کے سامنے کتنا جسم کھلا رکھیں گی. پھوپھیاں بھتیجوں کے سامنے کتنا، خالائیں بھانجوں کے سامنے. مسلمان عورتیں آتی جاتی ہیں ان کے سامنے. گھر میں ان کی جو باندیاں ہیں چاہے وہ مسلمان نہ ہو ان کے سامنے. گھر میں ایک چھپیلی ہے، نوکر نہیں، چھپیلی ہے، گھر میں پڑا ہے، زندگی بھر کے لیے پڑ گیا ہے اور مردوں والی خواہش نہیں رکھتا. ان کے سامنے چہرہ، ہتھیلیاں اور پیر یہ ہر وقت کھلے رکھنے کی اجازت. اور بقیہ سارا جسم کپڑوں میں چھپا رہنا چاہیے. نہ صرف کپڑوں میں چھپا رہنا چاہیے، جسم کا ابھار بھی نظر نہیں آنا چاہیے. بھائی کے سامنے، بہن چچا کے سامنے، ماموں کے سامنے، ابا کے سامنے، خسر کے سامنے. خسر محرم ہے مگر اس کے سامنے بھی چہرے کے سینے کا ابھار نظر نہیں آنا چاہیے. اس کو اوڑھنی ڈالے رکھنا چاہیے گھر میں. اور جو جسم کے اندر زیور ہے تو اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے عورتوں کو کہ وہ زیور بجے اور پتا چلے کہ یہ زیور پہن رکھا. یہ سب احکام ہیں. محارم کے ساتھ عورتیں کس طرح سے بڑھیں اور اجنبیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ سورہ احزاب میں. اب اگر یہ سورہ نور والی آیتوں کو آپ اجنبیوں کو بھی یہاں لے لیں گے تو پھر سورہ احزاب کی آیتوں کو کیا کرو گے؟ لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ ما ظہر منا ہر ایک کے لیے. ایسے ہر ایک کے لیے نہیں ہے. آگے پھر لائن اللہ کے بعد یوں لائن گئی ہے، وہ اللہ کے بعد پھر یوں لائن بدلے گی. اور آگے پھر وہ سارے رشتے بتلائے ہیں جن رشتوں کے سامنے یہ اللہ ما ظہرا کا ایکسیپشن ہے. اللہ ما ظہرا کا جو ایکسیپشن ہے اس کو آگے بتلائے. اب کوئی سوال کرے گا کہ میاں بھی تو ان کے یہاں تو اتنا نہیں ہے تو سارا جسم تو، ارے سارا جسم تو کسی خاص وقت کھلتا ہے. تو ہر وقت عورت شوہر کے سامنے ننگی تھوڑی ناچتی. عورت اپنے میاں کے سامنے بھی جب رہے گی تو کس حالت میں رہے گی؟ یہ گھر کے معاشرے کا ادب ہے. مخصوص وقت ہے، وہ مخصوص وقت کے احکام الگ ہیں. اس وقت کوئی پردہ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ عورت شوہر کے سامنے ہمیشہ ننگی گھومتی ہے. عورت کو اپنے شوہر کے سامنے بھی ایسے ہی رہنا ہے. اور الحمدللہ اسلامی معاشرے میں عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ گھروں میں بھی ایسے ہی رہتی ہے اور مخصوص وقت کا احکام الگ ہے. تو بہرحال یہ میں نے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہاں سورہ نور کی آیتوں میں یہ مسئلہ زیر بحث اجنبی یہاں ہے ہی نہیں. اور